شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 16 سال پرانی بات ہے۔ میرے ابو نے اسلام آباد سیکٹر ای میں ایک بہت خوبصورت گھر بنایا۔ بہت آئیڈیل لوکیشن پر ہم لوگوں کا گھر تھا۔ کافی زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی اور بڑا خوبصورت گھر بنایا۔ ہم لوگوں کا گھر جب بن گیا سب نے دیکھا، سب کو بہت پسند آیا۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی ہم لوگوں کا اپنا ہی گھر تھا، وہ ہم لوگوں نے فار سیل رکھ دیا اور اس گھر میں ہم لوگوں نے شفٹ ہونے کا پلان بنایا۔ گھر کو بھی تعمیر ہوئے تقریباً 1 ماہ گزرا تھا، گھر بھی بند ہی تھا کیونکہ ہم لوگوں نے نئے گھر میں جیسے نیا فرنیچر وغیرہ سارا اس حساب سے اس کو سیٹ کرنا تھا۔ تقریباً 5-10 دن گزر گئے، ابو نئے گھر پر جا نہیں سکے، کچھ مصروفیت تھی۔ تو ایک دفعہ ابو جب گئے، وہ جب واپس آئے تو ابو بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہم لوگوں نے جب ان کی پریشانی کا عالم پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ آج جب میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو گیٹ سے جب میں اندر داخل ہوا ہوں تو گیٹ کے پاس اندر والی طرف ایک جلا ہوا برتن پڑا تھا، جیسے کھانے پکانے والا بڑا برتن ہوتا ہے، وہ پوری طرح سے جلا ہوا تھا۔ اس کے اندر پتہ نہیں کیا رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی پانی وغیرہ کوئی ایسی چیز تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا۔ جیسے ہی میں اس برتن کو غور سے دیکھنے لگا، اس کو اٹھانے لگا، برتن بڑا بھاری تھا، اٹھایا نہیں جا رہا تھا میرے سے۔ حالانکہ کوئی اتنا بڑا برتن نہیں تھا جسے میں اٹھا نہ سکوں، لیکن وہ برتن وزنی بہت زیادہ تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس برتن کو گھسیٹ کر میں گھر سے باہر لے جاؤں۔ اتنا بڑا تو برتن ہے نہیں جتنا یہ وزنی، آخر اس میں ہے کیا ایسا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس برتن کو گھسیٹوں۔ جیسے میں اس کو گھسیٹنے لگا وہ میرے ہاتھ سے جیسے سلپ ہوا، وہ برتن جیسے ایک دم الٹ گیا۔ اس میں بہت زیادہ جلا ہوا خون تھا، جیسے بالکل کالے رنگ کا وہ خون ہی تھا، جیسے کافی دن سے پرانا پڑا ہوا کوئی خون ہے۔ کہتے میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہے۔ جیسے وہ برتن سے تھوڑا سا خون باہر نکلا، برتن بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں نے وہ برتن اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اب میں اس جگہ کو دھونے کی کوشش کیسے کرتا، مجھے نہ وہاں پر دھونے کی کوئی چیز تھی، نہ کوئی پائپ تھا، نہ کوئی وائپر، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گیا کہ کیا کروں۔ میں فوراً سے گھر کے اندر گیا، کسی واش روم میں جا کر دیکھوں، اوپر جا کر دیکھوں کہیں کوئی جھاڑو یا کوئی ایسی چیز ہی مجھے مل جائے۔ کہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جب تیسری منزل پر گیا تو وہاں پر جیسے مزدور وغیرہ مستری کام کرتے رہے تو ان کا ایک چھوٹا سا جھاڑو رکھا ہوا تھا۔ کہتے میں نے وہ جھاڑو اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں کسی طریقے سے اس کو باہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن جیسے میں نیچے آیا وہ جو بلڈ تھا اس سے بھرے ہوئے ننگے پاؤں گھر کے اندر تک آئے ہوئے تھے، لیکن گھر کے اندر کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے پورا گھر چھان مارا کہ وہ کس کے پیروں کے نشان ہے، کون ان کے اوپر پاؤں رکھ کے باقاعدہ چل کے گھر کے اندر آیا ہے۔ مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں گھر بند کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تری یہ کیا ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم نے ابو کی بات سنی، ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابھی نیا گھر بنا ہے، ابھی تو اس گھر میں شفٹ بھی نہیں ہوئے، تو ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ امی بھی پریشان ہو گئی، تو امی نے کہا کہ آپ چلے مجھے لے کر، میں ایک دفعہ دیکھتی ہوں مسئلہ کیا ہے۔ ہم لوگ گھر سے سامان لے جاتے ہیں، ہم لوگ گھر کو دھو دیتے ہیں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے گھر سے وہ دھونے کا سامان اٹھایا، سرف، وائپر، پائپ، ہر چیز لی۔ ہم لوگ سب ابو کے ساتھ نئے گھر پر چلے گئے۔ جب ہم لوگ اپنے نئے گھر میں گئے تو ابو نے جو باتیں بتائی تھی وہ ایگزیکٹلی ٹھیک تھی۔ ابو کہتے ہیں میں آنے سے پہلے وہ جلا ہوا برتن اٹھا کر
دور سامنے ایک پلاٹ تھا، وہاں پھینک کر آیا. گھر میں داخل ہوئے، وہی جلا ہوا برتن گھر کے سینٹر میں جہاں سے اندر داخل ہوتے انٹرس میں پڑا ہوا تھا، اور وہ جو خون سے بھرے ہوئے پیروں کے نشان تھے ہم لوگوں کے انٹرس سے لے کر پورے اندر تک ٹی وی لاؤنج تک پھیلے ہوئے تھے. ابو کہتے ہیں یہ صبح یہاں تک نہیں تھے، صبح یہ صرف اور صرف یہ سامنے سیڑھیوں تک تھے. اتنے زیادہ پیروں کے نشان، جیسے کوئی جان بوجھ کے خون سے بھر کے جگہ جگہ پر پاؤں لگا رہا ہے. یہ معاملہ تھا. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے. امی نے جلدی سے پائپ لگوایا، بالٹی وغیرہ بھر کے ہم لوگوں نے گھر کو دھونا شروع کر دیا. 1 گھنٹہ ہم لوگوں کو لگا گھر دھونے میں. گھر بڑا تھا اور وہ جیسے بلڈ بہت زیادہ تھا. ہم لوگوں نے دھونا شروع کر دیا. اتنی اسمیل، اتنی گندی اس کی اسمیل تھی کہ جب ہم اس کو واش کر رہے تھے باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی گلا سڑا جیسے بلڈ ہے کافی دنوں کا، کوئی جیسے کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ والی اسمیل تھی. اسمیل تو صرف پھینک پھینک کر بھی اسمیل ختم نہیں ہو رہی تھی. ہم لوگ مجبور ہو گئے ایئر فریشنر لے کر آئے. ایئر فریشنر پورے گھر میں کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اسمیل شروع ہو گئی. برتن ہم لوگ دور پھینک کر آئے گھر سے جا کر کہ یہ کیا ماجرا ہو کیا رہا ہے. یہی اس کا سارا کام کرتے کراتے ہم لوگوں کو رات ہو گئی. رات 8 بج گئے ہم لوگوں کو وہیں پر نئے گھر میں. پورے گھر کے ہم لوگوں نے پنکھے چلائے. جیسے ہم لوگوں نے پنکھے بند کیے کچھ اسمیل کم ہوئی. گھر کو ہم لوگوں نے بند کیا، ساری کھڑکیاں دروازے A to Z بند کیے. ہم لوگ واپس آ گئے کیونکہ وہاں پر رہنے کا تو ابھی سین تھا نہیں. جیسے ہی ہم لوگ نیکسٹ ڈے گئے، ابو نے کہا کہ میں کسی مولوی وغیرہ کو لے کر جاتا ہوں تو جا کر دیکھیں ایک دفعہ وہاں پر کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کہاں سے یہ خون وغیرہ آیا ہے اور یہ کیا مسئلہ بنا ہے. ابو صبح مسجد میں گئے، مولوی صاحب سے بات کی. ابو کے وہ دوست تھے، واقفیت تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں کیونکہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ابو کے ساتھ گئے نئے گھر پہ، میں بھی ساتھ تھا. ہم لوگ جب نئے گھر پر پہنچے، گھر کا دروازہ کھولا تو جو منظر اندر دیکھا روکنے کھڑے کر رہا تھا. پہلے تو گھر کے گیٹ سے اسمیل شروع ہوگی، وہی والی اسمیل جس طرح سے کوئی اندر مردہ جانور ہے. جب انٹرس کا دروازہ کھولا تو وہاں پر 2 بلیاں مری ہوئی تھی. ان کے سر الگ جگہ پر پڑے تھے، ان کے دھڑ الگ جگہ پر پڑے تھے اور ان کا خون پورے ہمارے اس حصے میں پھیلا ہوا تھا. مولوی صاحب نے جب یہ منظر دیکھا، مولوی صاحب نے ابو کو منع کیا کہ خون پر پاؤں نہ آئے اور نہ ہی آپ نے مری ہوئی بلیوں کو ہاتھ لگانا ہے، پیچھے ہٹ جائے، باہر آ جائے. ابو باہر نکل آئے. ہم لوگوں نے رومال جیسے نوز پر رکھے ہوئے تھے، اتنی اسمیل تھی ان کی. ابھی ہم لوگ پہلے 1 رات پہلے ہم لوگ گھر سارا دھو کر صاف ستھرا کر کے گئے تھے. مولوی صاحب نے کوئی پڑھائی شروع کر دی. جیسے مولوی صاحب نے پڑھائی شروع کی، جس چھت تھا ہم لوگوں کا 2nd فلور تھا، وہاں سے ایک بال باقاعدہ کسی نے بال پھینکی اور وہ بال سیڑھیوں سے جیسے کوئی اوپر سے نیچے پھینکتا ہے تو سیڑھیوں کے اوپر ٹیپ کرتی کرتی نیچے آئی. چھت پر کون تھا کوئی پتہ نہیں، کس نے بال پھینکی کوئی پتہ نہیں. اور وہ بال جب سیڑھیوں سے نیچے آئی تو وہ بال وہاں پر رکی نہیں، وہ جیسے باقاعدہ ٹی وی لاؤنج میں کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، جیسے کوئی فورس ہے جو اس کو یہاں سے وہاں موو کر رہی ہے، جیسے کوئی کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. مولوی صاحب نے ذرا اونچی آواز میں بالکل انٹرس کے سینٹر میں کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی بلند آواز میں. جیسے انہوں نے تلاوت شروع کی ایسے لگا باقاعدہ جیسے اوپر چھت کے اوپر کوئی کھڑکی دروازے توڑنے لگ گئے. ہماری تو چیخیں نکل گئی. مولوی صاحب نے قرآن پاک پڑھنا بند کیا، تلاوت بند کی اور فوراً سے انٹرس ڈور کا دروازہ بند کر دیا اور ابو کو اور مجھے لے کر باہر نکل آئے گھر سے اور کہا گھر کا تالا لگا دے. ابو نے فوراً گھر لاک کر دیا. ابو نے کہا مجھے بتائیں تو اسے کیا ماجرا ہے. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے گھر کے اوپر تو بڑا سخت کالے جادو کا وار ہوا ہے اور یہ وار اتنا بھیانک ہوا ہے کہ اس وار کے جو جنات ہیں وہ اس گھر میں موجود ہیں اور وہ اتنے سخت جنات ہیں، وہ اتنے ظالم جنات ہیں کہ وہ برداشت نہیں کرے کہ یہاں پر کوئی کلام پاک پڑھا جائے. میں ان جنات کو، ان عاملین کو یہاں سے نکال نہیں سکتا. میں نے آپ کو نشاندہی کر دی ہے کہ جادو کا وار ہوا ہے. یہ جو اندر بلیاں مار کر کسی نے پھینکی ہے، اتنی گندی اسمیل ہے اور آپ کے سامنے گیند اوپر کون کھیل رہا ہے آپ کے گھر میں.
جنات ابھی بھی موجود ہیں اس گھر میں. ابھی آپ نے شفٹ ہونے کی غلطی بالکل نہیں کرنی جب تک آپ اس گھر کو مکمل طور پر اس جادو کے وار کو توڑوا نہیں لیتے. ابو نے ان سے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی کریں, میں کہاں جاؤں, میں تو کسی عامل کو نہیں جانتا. مولوی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب نے ایک بندے کا ایڈریس دیا اور کہا کہ آپ اس سے ملے, ان کے پاس ایک عامل ہے, ان پر بھی ان کے بیٹے پر جنات کا کوئی اثر ہوا تھا تو وہ میرے پاس لے کر آئے تھے. پھر بعد میں مجھے وہ ملے, ان کو ایک عامل مل گئے تھے, وہ پنڈی میں ہوتے ہیں, آپ کو ان سے ملنا پڑے گا. ابو نے ان کا نمبر وغیرہ دے دیا, ابو نے کال پر بات کی, ان کو ریفرنس دیا مولوی صاحب کا. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہ عامل ہیں, میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا. ٹائم فکس ہو گیا, نیکسٹ ڈے ابو نے جانا تھا وہاں پر. ابو صبح گھر سے نکلے گاڑی پر, اس آدمی کے پاس پہنچے, ان سے ملاقات کی, انہیں سارا مسئلہ بتایا, انہوں نے عامل کا بتا دیا. ابو جب عامل کے پاس جانے لگے, ابو کہتے ہیں سڑک بالکل کلیئر تھی, کوئی وہاں پر ٹریفک نہیں تھی, کوئی وہاں پر, میں ایک بالکل الون سڑک پر جا رہا تھا, سنسان سڑک پر جا رہا تھا. ایک دم سے ایک بہت بڑا کالا سا جانور جیسے میری گاڑی کے آگے سے گزرا ہے. اس کی ہائٹ ایسی تھی جیسے گدھا ہوتا ہے, گدھا ہی لگ رہا تھا بلیک کلر کا. ابو کہتے ایک دم سے وہ گدھا کہاں سے آیا کہاں سے نہیں مجھے نہیں پتا. میں بریک لگاتا لگاتا گاڑی کو روکتا روکتا جا کے گاڑی درخت میں لگی. شکر ہے ابو بچ گئے. گاڑی بند ہوگی, گاڑی خراب ہوگی. ابو نے ہم لوگوں کو فون کیا, رابطہ کیا, ہم لوگ بائک لے کر گئے, گاڑی ورک شاپ لے کر گئے. عامل کے پاس جانے کا پلان کینسل ہو گیا. امی نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے, یہ تو کسی چیز نے آپ پر باقاعدہ وار کیا, حملہ کیا کہ آپ عامل تک نہ پہنچ سکے. اب ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگوں کے پاس ان کا نمبر تو تھا, ہم نے انہیں فون کیا, انہیں اپنا سارا مسئلہ بتایا کہ ہمیں تو وہ مخلوق آپ تک پہنچنے بھی نہیں دے رہی, یوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, شکر اللہ نے جان بچا لی ہے, آپ ہماری مدد کریں, اگر آپ آ سکتے ہیں, ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں تو ہماری مجبوری کو سمجھے. وہ عامل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. وہ عامل جو تھے وہ پنڈی سے نیکسٹ ڈے ہمارے اسلام آباد آئے, جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں پر آئے, ابو سے ملے, ابو نے سارا ماجرا بتایا, ابو نے ان کے پاس جانے والا بھی سارا قصہ بتایا. سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ معاملہ تو بڑا پیچیدہ لگ رہا ہے اور یہ بڑا سخت معاملہ لگ رہا ہے مجھے, آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اس میں, کیونکہ آپ میرے تک جب پہنچے ہیں تو اس مخلوق نے راستے میں ہی حملہ کر دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وار بہت ظالم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں, مجھے نئے مکان پر لے کر چلیں, میں دیکھتا ہوں مسئلہ کیا ہے. جیسے نئے گھر پر گئے, جا کر گھر کا دروازہ کھولا, وہی گندی اسمیل اندر, اور اتنی گھر میں گندگی تھی, اتنی مٹی, اتنے گندے گندے, جیسے کوئی آندھی طوفان آتے ہیں تو باہر سے جیسے کوئی بہت سے کچرا کنڈی نما شاپر جو اڑ کے آتے ہیں, وہ کوئی ایسی آندھی طوفان نہیں آیا تھا. ایک دن کا صرف گیپ ہوا تھا, ہم لوگ گھر پر نہیں گئے تھے. داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بڑی سخت اور گندی قسم کا جادو آپ کے گھر پر ہوا ہے. انہوں نے کوئی پڑھائی کی, پڑھائی کر کے جیسے پورے گھر کے اوپر وہ عجیب و غریب فنگر سے کوئی نشان بنا رہے تھے, کبھی لگتا تھا کوئی سرکل بناتے ہیں, کبھی لگتا تھا کوئی کراس بناتے ہیں, اس طرح کا. 6-7 بار انہوں نے یہ کام کیا. پھر انہوں نے ابو سے چابی لی اور چابی کے اوپر کوئی پڑھائی کر کے انٹرس کا دروازہ کھولا. جیسے انٹرس کا دروازہ کھولا انہوں نے, اندر سے اتنی بھیانک آواز آئی, آواز ایسی تھی جیسے باقاعدہ کوئی چیخ کی آواز آتی ہے, اور چیخ بھی ایسے جیسے کسی چھوٹے بچے کی چیخ ہوتی ہے. تو وہ عامر کہنے لگے اچھا بڑے شرارتی ہو تم جو اتنا کچھ کر رہے ہو یہاں پر. اس کے بعد وہ جو عامل اندر داخل ہوئے, انہوں نے ابھی بھی وہ بلیاں وہیں پر مری پڑی تھی اور بڑا گندا تعفن اور اسمیل وہاں سے آ رہی تھی. اور عامل نے پڑھائی شروع کر دی. چھت پر گئے, چھت پر کافی دیر ان کو لگ گئی, آدھا گھنٹہ وہ چھت پر رہے. جب وہ واپس آئے تو پسینے سے شرابور تھے, حالانکہ موسم بالکل نارمل تھا, اتنی گرمی نہیں تھی. آتے ساتھ انہوں نے نیچے والے کمروں کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے اور ہر دروازے کے آگے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے. کچن کا دروازہ بند کیا, سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر تھوڑا سا پڑھائی کر کے باہر نکل آئے اور انٹرس کا دروازہ بھی بند کر کے پڑھائی کر دی اور کہا کہ 7 دن تک اس گھر کو نہیں کھولنا. ابو نے پوچھا کہ آپ کو اتنی دیر اوپر لگی, آخر آپ نے یہاں پر کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کو تباہ کرنے کے, آپ سب کو جانی نقصان پہنچانے کا وار کیا گیا,
بہت سخت جادو کے ذریعے جنات پھینکے ہیں. وہ جو برتن تھا جس میں خون تھا، وہ چڑیل آفت مخلوق جنات آپ کے گھر پر پھینکے ہوئے. اس گھر میں ایک چڑیل بھی ہے، اس ٹائم موجود ہے، پچھل پیری، اور بہت سخت افریت جنات ہے. 3 جنات ہیں اور ایک وہ پچھل پیری ہے جس کو مسلط کیا گیا آپ لوگوں کو یہاں پر اس گھر میں ختم کرنے کے لیے. اور یہ کیا بھی کسی ایسے نے جو آپ سے بہت حسد کرتے ہیں. شاید کوئی آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں. ہم لوگ بڑے پریشان کہ ہمارا تو کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جس سے ہماری دشمنی ہو یا کوئی حاصل ہو. سارے بڑے اچھے ہیں، سارے پیار محبت سے ملتے ہیں، تو کون ایسا ہو سکتا ہے. 7 دن انہوں نے کہا کہ گھر کو نہیں کھولنا، 7 دن کے بعد میں خود آؤں گا اور آ کر پھر عمل کروں گا. ابھی فی الحال میں نے اس چیز کو اوپر والے حصے تک محدود کر دیا. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ 7 دن میں اس کا رد عمل کیا آتا ہے. سختی سے انہوں نے کہا کہ کوئی خبر آپ کو ملے، کوئی کچھ ہو جائے، آپ نے گھر پر 7 دن سے پہلے نہیں آنا، کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے اس دوران اس گھر پر لے جانے کے لیے کوئی خبریں بھی دے آگے. کوئی آپ کو کہے کہ یہ ہو گیا گھر پر، وہ ہو گیا گھر پر، آپ نے نہیں جانا. یہ شبدے بازی وہ جنات کرنے کی کوشش کریں گے. ابو نے کہا ٹھیک ہے. 3 دن گزر گئے، بالکل سکون، کوئی ہمیں خبر نہیں آئی ہے. وہ جس دن 5واں دن تھا، ابو کو ایک فون آیا. ابو کے ایک دوست تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میں آپ کے نئے گھر کی طرف سے گزرا تھا، کل رات کی بات ہے، تو میں نے دیوار کے پاس آگ جلتی دیکھی ہے. کیا ماجرا، آپ کے گھر کے پاس آگ جل رہی ہے؟ ابو نے پوچھا باہر یا اندر؟ وہ کہنے لگے کہ اندر کی طرف آگ جل رہی ہے. ابو نے کہا چلے صحیح ہے، کوئی نہیں، میں صبح دیکھ لوں گا، ہو سکتا ہے کسی بچے نے کوئی شرارت کی ہو، کوئی چیز پھینک دی ہو. وہ کہنے لگے نہیں، بچے کی شرارت تو نہیں لگتی کیونکہ آگ بہت زیادہ تھی. ابو نے کہا کوئی نہیں، میں دیکھ لوں گا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. ابو نے ان کا فون بند ہوا. ابو نے وہ عامل صاحب کو فون کیا اور ان کو ساری بات بتائی. انہوں نے کہا وہی بات ہوئی نا جو میں نے آپ کو کہی تھی، بس ٹھیک ہے، 2 دن رہ گئے، 2 دن کے بعد ہم لوگ خود جائیں گے اور دیکھیں گے. 2 دن گزر گئے. اس دوران 2 دن کے بعد جب ہم لوگوں نے اس نئے گھر پر جانا تھا تو معامل صاحب کو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ آ جائیں. معامل صاحب آ گئے، ان کے ساتھ ہم لوگ نئے گھر پہ گئے. جیسے نئے گھر پر گئے، دروازہ کھولا، کہیں آگ کا نام و نشان نہیں تھا. حالانکہ وہ انکل کہہ رہے تھے کہ اتنی زیادہ آگ جل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے باقاعدہ دیوار کے پاس کسی نے بہت زیادہ لکڑیاں رکھ کے آگ لگائی ہوئی ہے، جیسے کسی چیز کو جلاتے ہیں باقاعدہ. لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نامل صاحب نے پھر وہی جیسے انہوں نے پہلے کیے تھے، وہ سرکل اور کچھ کراس بناتے رہے. پھر انہوں نے جا کے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کر جب اندر گئے تو جو مری ہوئی بلیاں تھیں وہ وہاں پر نہیں تھیں، وہ غائب ہو چکی تھیں. وہ کہاں گئی، ان کو کس نے اٹھایا، ان کے یہاں تک کہ ان کے ڈھانچے بھی وہاں پر نہیں تھے. ان کے نشان تھے جو ان کو وہ مار کے جیسے بکھیرا ہوا تھا، وہ سب تھا. وہ بال جو ہے، وہ بال بالکل اوپر سامنے جو بڑی سٹیر ہوتی ہے اس کے سینٹر میں پڑا ہوا تھا، بلیک کلر کا بال تھا. امیر صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر پڑھائی کی اور اپنے اس پڑھائی کے دوران ہی وہ ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولتے گئے. دروازے کھولنے کے بعد وہ اوپر گئے. اوپر جا کر ان کو تقریباً 10-1 منٹ لگے. انہوں نے پڑھائی کی اور نیچے اور آ کر یہ کہنے لگے اب اس گھر پر 3 دن کا عمل ہوگا اور اس کے بعد امید ہے کہ یہ گھر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ نیچے والے حصے سے وہ مخلوقات اوپر چلی گئی ہے اور اوپر والے حصے پر بھی صرف اور صرف وہ جو پچھل پیری ہے اس کا بسیرا ہے، وہ بھی ایک سائڈ پر. باقی وہ افریت جنات جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں. یہ وہی مخلوقات کے روپ تھے جو بلی کے روپ میں انہوں نے یہاں پر پھینکے ہوئے تھے، مری بلیوں کے روپ میں. جو بھی ان کو اٹھاتا اس کو جانی نقصان ہو جانا تھا کسی نہ کسی طرح سے بھی. پھر ان عامل صاحب نے کہا کہ میں رات 12 بجے یہاں پر آ کر عمل کروں گا. 3 دن میں نے آنا ہے تو آپ کو اپنے گھر کی چابیاں مجھے دینی ہوں گی، یا 12 بجے میرے ساتھ آپ کو یہاں پر آنا ہوگا. ابو نے کہا کہ ہمیں آپ پر یقین ہے، آپ بے شک گھر کی چابیاں لے لیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بھی آ جایا کریں گے، تو آپ عمل کر لیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں لائیں گے، آپ اکیلے آ سکتے ہیں کیونکہ عمل بہت سخت ہے اور ابھی یہ اس عمل کو برداشت نہیں کر سکے گا. اب ابو نے جانا تھا، پہلی رات تھی عمل کی. وہ وہاں پر چلے گئے. فجر کے وقت ابو واپس آئے. ابو کو بڑا سخت بخار ہو گیا. ابو کہتے ہیں وہ عامل وہاں پر پڑھائی کرتے تھے، اس کے بعد وہ کوئی تعویذ چلاتے تھے، تو
چھت کے اوپر سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. اتنی خوفناک آوازیں تھیں جیسے کالے رنگ کا دھواں آدھی آدھی سیڑھیوں میں بھرنے لگ جاتا تھا. کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, بیٹھے بیٹھے میرا سر بھاری ہونے لگ گیا. وہ پڑھائی کرتے جا رہے تھے اور میرے جسم میں ایسے جیسے مجھے بخار ہوتا جا رہا ہے, میرے جسم میں درد شروع ہو گیا. میں نے اپنی کنڈیشن بتائی. انہوں نے کہا اسی لیے میں نے منع کیا تھا کہ آپ کا بیٹا نہ آئے, وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا یہ سب, یہ حالت آپ کی ایسی ہوگی, آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ 2 تعویذ انہوں نے مجھے دیے ہیں. انہوں نے کہا ایک ہی صبح پینا ہے اور ایک اب پی کر سو جانا ہے. ابو تعویذ پی کر سو گئے. صبح جب جاگے تو ابو بہتر تھے پہلے سے, لیکن ان کے جسم میں درد ابھی بھی تھا. ہم لوگ سارا دن گھر میں بیٹھ کر بڑے پریشان کہ کس نے ہم لوگوں کے اوپر وار کیا, ایسا کون ہو سکتا ہے جو اتنی دشمنی لے سکتا ہے. ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. 3 دن ابو کی وہی حالت رہی. 3 دن کے بعد وہ جو عامر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ کے گھر سے وہ مخلوقات جا چکی ہیں, اب آپ نے پورے گھر کو دھلوا کے اور فوراً قرآن خوانی کروانی ہے گھر میں, اور پھر آپ لوگوں نے اس گھر میں جلد از جلد شفٹ ہونا ہے, گھر کو خالی نہیں چھوڑنا. ابو نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے گھر کو دھلوایا, واش کروایا, باقاعدہ پورا گھر صاف کروانے کے بعد نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے قرآن خوانی کروائی. جس دن قرآن خوانی کروائی اسی دن شام کو ہم لوگوں نے اپنا سامان وہاں پر شفٹ کر لیا اور ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. اب ایک دفعہ تو اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو ہمیں خوف تو بہت تھا, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں. وہ عامل تو کہہ رہے ہیں کہ گھر سے وہ مخلوقات جا چکی ہیں. پہلی رات تھی, ہم لوگ سارے بہن بھائی امی ابو کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے, کہ ہمت ہی نہیں تھی کسی میں علیحدہ علیحدہ سونے کی, جبکہ گھر ابو نے ایسے بنوایا تھا کہ سب کے الگ الگ کمرے تھے وہاں پر. اب رات کو جب ہم لوگ سوئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کو باقاعدہ 2nd فلور سے کچھ آہٹیں محسوس ہو رہی تھی, جیسے ہم لوگوں کے علاوہ گھر میں کوئی موجود ہے, جیسے کوئی چلتا پھرتا ہے, جس طرح سے باقاعدہ کوئی اوپر والے پورشن کو یوز کر رہا ہے. کیونکہ وہاں پر ہم لوگوں کا جو اوپر والا فلور تھا وہاں پر کچن کے دروازے ابو نے شیشے کے لگوائے تھے, اور جب بھی وہ کھلتے ہیں گلاس ڈور تو ان کی ایک مخصوص آواز آتی تھی. تو دروازہ کھلنے کی بند ہونے کی آواز ہم لوگ سن رہے تھے. ابو نے کہا کہ باہر نہیں جانا. رات بھر ایسی چھت سے آوازیں آتی رہی جیسے کوئی اوپر موجود ہے, کوئی چل پھر رہا ہے, یہ سب. صبح ہم لوگ جب اٹھے تو نیچے والے پورشن پر کچھ بھی نہیں تھا. اوپر تو ہم لوگ گئے ہی نہیں, نہ ہی ہم لوگوں نے جا کر دیکھا. گھر ہم لوگوں نے پراپر دوسرا جو سامان رہ گیا تھا وہ بھی لے آئے, گھر شروع کر دیا, رہنا شروع کر دیا. ابو نے عامل صاحب سے بات کی, اس طرح سے رات کو اوپر والے پورشن سے ہمیں کچھ آوازیں محسوس ہوئی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ مخلوقات یہاں سے نکل جائیں گی, اس لیے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ فوراً آباد ہو جائیں, کیونکہ ان کے قبیلے اور خاندان بہت بڑے ہوتے ہیں, تو جن کو قید کر کے نکال دیا جائے. اس کے بعد بھی کچھ مخلوقات حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن اب قرآن خوانی کی برکت بھی ہوگی تو آپ لوگ وہاں پر آ گئے, گھر کو آباد کریں, نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, انشاءاللہ وہ مخلوقات بھاگ جائیں گی. ہم لوگوں نے ایسے کیا, نماز وغیرہ کی پابندی شروع کر دی, نماز پڑھتے تھے, قرآن پاک پڑھتے تھے, لیکن مسلسل اوپر والے فلور سے آوازیں آتی تھی. اب وہ کہتے تھے کہ بالکل گھر کو ویران نہیں کرنا, اوپر والے حصے میں بھی سامان رکھے آیا جایا کرے. اوپر والا جو فلور تھا ہم لوگوں نے وہاں پر بھی کچھ کمروں میں سامان سیٹ کیا, لیکن وہاں پر سوتے نہیں تھے, سوتے نیچے والے پورشن میں تھے. نیچے والے پورشن میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اوپر والے پورشن میں کچھ اثرات تھے. وہ اثرات ایسے تھے کہ رات کے وقت اگر ہم لوگ کبھی اوپر جاتے تھے تو ہمیں اکثر ایک وجود نظر آتا تھا, ایک سایہ نظر آتا تھا, ایک عورت تھی جیسے, باقاعدہ وہ باہر ٹیرس پر ہم لوگوں کو کبھی گزرتی نظر آتی تھی, کبھی ایسا لگتا تھا جیسے بڑی تیزی سے کوئی بھاگ کر گیا ہے. کمروں کے اندر ہی باہر ٹیرس پر ایک درخت بھی لگا ہوا تھا وہاں پر بہت بڑا, اس درخت کے پاس بھی ہم لوگوں کو وہ مخلوق نظر آئی تھی. جب ہم لوگوں نے عامل صاحب کو بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے مخلوقات کو نکال دیا گیا ہے, لیکن جس جگہ پر ایک دفعہ جادو کا وار کیا جائے, جادو کا وار ہو جائے, جنات کو پھینک دیا جائے, تو نکالنے کے بعد بھی وہ مخلوقات مسلط ہوتی ہیں. وہ اپنی طرف سے ڈرانے کی, چکر لگانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی, آپ کو وہ نقصان نہیں دے سکتی. وہ اگر ایسی کوئی چیز نظر آتی بھی ہے تو رات کے وقت اوپر مت جایا کریں. ہم لوگ رات وقت اوپر نہیں جاتے تھے. ہم لوگوں کو بعد میں پتہ بھی چل گیا تھا کہ وہ ہمارے کون سے ریلیٹیوز تھے جنہوں نے حسد میں آ کر ہم لوگوں کے اوپر جادو کا وار کروایا تھا. کیونکہ
ان کی ہی باتوں سے ہم لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ جو بھی کروایا انہوں نے ہی کروایا. تو وہ اتنے ہم لوگوں کے لیے سویٹ تھے، اتنے اچھے تھے کہ ان کے بارے میں ہم لوگ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. ہم لوگوں نے تو پھر ان سے رشتہ داری ختم کر دی، لیکن پھر ان کے جو حال ہوئے بعد میں، کہتے ہیں کہ کرنے کی بھرنی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو پھر وہ سارا کچھ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ان کے ساتھ ہوا، خود ان کے اعمال ان کے سامنے آئے. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ پاک سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. ہمیں تو اللہ نے بڑی مصیبتوں سے بچا بھی لیا، الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور ہمارا گھر بھی سیو ہو گیا. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رضوان آپ کا. سر ہمیشہ سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ اللہ حاسدین سے محفوظ رکھے، کیونکہ حسد بہت بری بیماری ہے. یہ ایسی موذی مرض ہے کہ جس کو یہ لاحق ہو جائے اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. پھر وہ اپنے حسد میں کچھ بھی کر جاتا ہے، حالانکہ حاصل ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے نقصان کے. انسان کے بھی گنہگار ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی. پھر اللہ بھی ان کو سزا دیتا ہے، اور انسان جب تک معاف نہیں کرتا اللہ کہتا ہے میں بھی معاف نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اپنی کامیابیوں کو، اپنی خوشیوں کو کوشش کرے چھپا کے رکھے، تو کوئی پتہ نہیں منہ پر ہنسنے والا ہی پیٹ میں آپ لوگوں کے لیے کیا رکھے وہ کوئی نہیں جانتا. تو جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ سے اپنی خیر سلامتی کی دعا مانگا کرے. اپنی نئے گھروں کو، نئی چیزوں کو قرآن پاک کے پہلے آپ لوگ قرآن خوانی کروایا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، پھر استعمال کیا کریں کہ اللہ نظر بد سے، برے لوگوں کے حسدوں سے ان کو محفوظ رکھے. آمین. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. آج میں سٹوری پوسٹ کروں گی نانا جی کی کہانیوں میں، اور کل سٹوری آئے گی پرسرار واقعات میں. ان کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سے خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.